شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9ویں پارے کا خلاصہ۔ 8ویں پارے کے اخیر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا۔ اس قصے کا بقیہ حصہ 9واں پارہ کے آغاز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی برائیوں اور فتنہ و فساد پر روک ٹوک کی تو ان کے متکبر سرداروں نے دھمکی دی کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں آ جاؤ۔ آپ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، باقی تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور دستور یہ رہا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں بھی مبتلا کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں، لیکن جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طریقے سے نہیں سمجھتے تو ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ پھر ان قصوں کے اخیر میں گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے انکار اور استکبار اور ان کے تکبر پر غمگین اور ملول نہ ہونے کی تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ احوال ہم آپ کو سناتے ہیں، ان کے پاس ان کے رسولوں کے ذریعے واضح نشانیاں بھیجی گئیں، پھر ایسا نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ 6 انبیاء جن کے قصے سورہ اعراف میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ کر تھی، اور آپ کی مخاطب قوم میں ایسا فرد بھی تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے وہ بھی سابقہ انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ واضح تھے، خاص طور پر عصا اور ید بیضا، یہ 2 ایسے معجزے تھے کہ جن کا انکار کرنے کے لیے دل کے اندھوں کو بھی خاص تعصب، ضد اور عناد سے کام لینا پڑا ہوگا۔ فرعون اور اس کی قوم قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان پر جور و جفا کے نئے نئے طریقے آزماتے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل زمانے میں مصر سے آئے تھے جب ان کے شہر اور گاؤں شدید قحط کی لپیٹ میں آ گئے تھے، پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر سایہ یہیں آباد ہو گئے اور ان کی نسل میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ان کا شمار مصر کی دوسری بڑی قوم میں ہونے لگا۔ پھر مختلف فرعونوں نے اپنے اپنے دور میں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر ان کے اپنے وطن یعنی ارض مقدس میں لے جانا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا، اچھا اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھا دو۔ آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، اس سے ایسا نور نکلا جس سے آسمان و زمین کے درمیان چکا چوند ہو گئی۔ بعض تفسیروں میں مثلا طبری اور ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو صاف بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر اسے یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے اس نے اپنے مشیران خاص سے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لہذا تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ کو شکست فاش دیں۔
چنانچہ یہی کیا گیا، ایک مخصوص میدان اور معین دن میں مصر کے ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ ساحروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو ساحران مصر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان کے قبول ایمان نے فرعون کو سیخ پا کر دیا اور وہ غصے سے بھر گیا، گالم گلوچ اور دھمکیوں پر اتر آیا۔ لیکن ان نو مسلموں کے دل کی گہرائی میں ایمان کی جڑ چند لمحوں میں ہی اس قدر پیوست اور مضبوط ہو گئی تھی کہ فرعون کی دھمکیاں ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکی، ان کے پیر کو ہٹا نہ سکی۔ فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر، سرکشی، انکار اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا طوفان بھیجا جس نے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئی، ٹڈیوں کے دل آئے جو درختوں کے پتے چٹ کر گئے، اس قدر چڑیاں پیدا کر دی کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا، مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، ان کے نہروں، ان کے کنویں اور ان کے مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ جب کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہ وزاری اور عہد و اقرار کرتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلایا، وہاں آپ نے 40 روزے رکھے، پھر آپ کو باری تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور دستور زندگی کے طور پر تورات بھی عطا ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری کے بہلانے پھسلانے پر بنی اسرائیلیوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو ان کی اس مشرکانہ حرکت سے بے پناہ دکھ ہوا۔ اسرائیلی عجیب قوم تھے، قدم قدم پر پھسل جاتے تھے، وعدہ کرتے تھے اور بھلا دیتے تھے، احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں تعبیر اور تحریف تک سے باز نہیں آتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونا، مگر وہ سر اٹھا کر اور گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو، مگر وہ حیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا، مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے۔ یہ تمام واقعات سورہ اعراف میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہوا تو اسی کی مناسبت سے 12ویں رکوع میں بتایا گیا کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے بھی اللہ کے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا، مگر اکثر انسانوں نے اس عہد کو فراموش کر دیا۔ اس کے بعد سورت کے اختتام تک جو اہم مضامین مذکور ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بلعام ابن باعورہ کا قصہ، جسے علم و شرف عطا کیا گیا تھا، لیکن اس بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کے چند ٹکڑوں کے عوض بیچ دیا۔ اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر خالی خولی علم اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں۔ نمبر 2، کفار چوپاؤں کی طرح ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل و دماغ، آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ دیوانے ہیں، جو آیات الہیہ نہیں سنتے وہ اندھے ہیں، اور جو انہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ بھی اندھے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کفار کو اس دنیا میں مہلت دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے۔ مہلت کے وقفے کی وجہ سے بسا اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور گناہوں پر مزید جری ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، قیامت کا معین علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا آپ عفو اختیار کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کر لیں۔ اس مختصر آیت میں وہ اعلیٰ اخلاق آ گئے ہیں جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے، اور ان برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آ گئی جن سے بچنا ایک نیک انسان کے لیے ضروری ہے۔ سورہ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی قرآن کی تعظیم اور ادب و احترام کے بیان پر ہوا ہے۔ فرمایا گیا جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔
تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیات میں غور و تدبر کرتا ہے اور فکر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ سورہ انفال مدنی ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں شرعی احکام کو بیان کیا گیا ہے اور انہیں خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں بہت نمایاں ہے۔ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا۔ اس غزوہ میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ اس سورت کی ابتدا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سچے مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی اللہ کی خشیت، تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی، رحمان پر توکل، نماز کی حفاظت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان۔ اگلی آیات میں غزوہ بدر کی تفصیل ہے۔ سورہ انفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب فرمایا۔ انہیں ایسے اصول بتائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں ہے، جس میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسولوں کے حکم کی اطاعت کرو اور اس سے سن کر اعراض نہ کرو۔ تیسرا خطاب آیت نمبر 23 میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ چوتھا خطاب آیت نمبر 27 میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پانچواں خطاب آیت نمبر 29 میں ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو تمہیں فرقان عطا کرے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ چھٹا خطاب آیت نمبر 46 میں ہے اور یہ آیت 10ویں پارے میں ہے، اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنے والی ہو، جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت و سعادت کا راز پوشیدہ ہو، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو اور نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف ہو، اور آخری بات یہ کہ وہ گولہ بارود کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، اس کا کلمہ ایک ہو، اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو، وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے، جس جماعت میں یہ صفات پائی جائیں وہ کبھی شکست کھا سکتی ہے، یقیناً وہ فتح ہی سے ہمکنار ہوگی، اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں سے ہی کیوں نہ ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔